جو قومیں اپنے اسلاف کو بھول جاتی ہیں، اپنے ماضی کو بھول جاتی ہیں، ان کے مستقبل ختم ہو جاتے ہیں۔ وہی قومیں عظیم قومیں بنتی ہیں جو اپنے ماضی سے سبق سیکھتی ہیں، اپنے حال میں محنت کرتی ہیں، مستقبل میں عروج پاتی ہیں۔ صرف خواب دیکھنے سے کام نہیں چلتے، اور خاص طور پہ سراب دیکھنے سے بالکل کام نہیں چلتے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم خواب دیکھنے چھوڑ بیٹھے ہیں، سراب دیکھنے شروع کر دیے۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم دعائیں مانگیں گے اور کام سیدھا ہو جائے گا۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم عظمت رفتہ کی باتیں کریں گے اور ہم دنیا میں سرخرو ہو جائیں گے۔ خیال یہ ہے کہ ہم نعتیں پڑھیں گے، ہم تلاوت کریں گے، دعائیں مانگیں گے اور دنیا میں سرخرو ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہونا، اس لیے کہ دنیا میں سرخروئی کا، دنیا میں عظمت کا ایک اصول اور قانون موجود ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا ہوا۔ یقیناً ٹیپو سلطان ایک بڑے عظیم شخصیت تھے، اور وہ عزت و غیرت اور حمیت، قومی حمیت کے طور پہ، ذاتی حمیت اور چیز ہوتی، قومی حمیت کے لیے لڑے۔ ٹیپو سلطان کا دور بر صغیر میں بڑا ابتلاء کا دور تھا۔ ایک سینٹرسٹ گورنمنٹ جو پورے ہندوستان کے اوپر جس کی حاکمیت تھی وہ ختم ہو چکی تھی، مسلمانوں کی حکومت چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہو چکی تھی، بہت ساری ریاستیں مسلمان تھیں، بہت ساری غیر مسلم ریاستیں جو اس وقت موجود تھیں، اور اس وقت دنیا میں کئی ہزار میل دور سے انگریز چلتا ہے، وہ دنیا فتح کرتا کرتا بر صغیر کے اوپر نظریں جما کے آتا ہے اور بنگال کے ساحلوں پہ آ کے لنگر انداز ہوتا ہے۔ تو آہستہ آہستہ وہ یہاں پہ مسلمانوں اور دیگر قوموں کی ریاستیں، دیگر مذاہب کے ماننے والوں کی بھی ریاستیں تھیں، صرف مسلمانوں کی ریاستیں نہیں تھیں، اور اس نے سب کے خلاف لڑائی لڑی تھی، انگریز نے سب کو فتح کیا تھا۔ لیکن ٹیپو سلطان کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے اس مسلم ریاست کو، صرف اپنی ریاست کو نہیں بلکہ ہندوستان کے اندر ایک غیر ملکی کے پاؤں لگنے کا جو نشان تھا اس کو ریزسٹ کیا تھا، وہ ایک علامت بنے تھے ریزسٹنس کی۔ اس ریزسٹنس کی علامت کے طور پہ انہوں نے اپنی جان، اپنی سب کچھ نچھاور کیا تھا، اس لیے آج تک لوگ ان کو زندہ یاد رکھتے ہیں۔ آج ہم ٹیپو سلطان کی یاد منا رہے ہیں، وہ تاریخ میں صدیوں جئیں گے، ابھی اور صدیوں جئیں گے انشاءاللہ۔ تاریخ میں بڑے بڑے حکمران آئے، بڑے بڑے بہت طاقتور لوگ آئے، بے نشان ہو گئے، ختم ہو گئے، آج ہم ان کے نام نہیں جانتے۔ اصول زندہ رہتے ہیں، قوموں میں بھی وہی قومیں زندہ رہتی ہیں جن کے اصول ہوتے ہیں۔ آج ہم کیا کرتے ہیں مسلمان سارے مل کے، ہم پاکستانی خاص طور پہ، ہم سارے بیٹھ کے یہی باتیں کرتے ہیں کہ ہمارا ماضی بڑا شاندار تھا۔ بھائی تھا، بالکل بہت شاندار تھا، ہمارے اسلاف بڑے کمال کے لوگ تھے، بڑے کمال کے لوگ تھے، بڑے عالم فاضل تھے، واقعی بڑے عالم فاضل تھے، وہ بڑے کمال کے جرنیل تھے، یقیناً بڑے کمال کے جرنیل تھے، تبھی انہوں نے دنیا کا بیشتر حصہ فتح کر لیا تھا، سب سے بڑی سلطنت قائم کی تھی، چند سالوں میں کر لی تھی۔ پھر کیا ہوا کہ اللہ ہمارا، کتاب ہماری سچی، رسول ہمارا سچا، رستہ ہمارے پاس سیدھا، اور آج دنیا میں، اور بڑے دنیا میں ہم عروج پا کے آج دنیا میں ذلت کا نشان بنے بیٹھے۔ ہم اپنے گھر اپنے تئیں ترم خان ہے نا، دنیا میں دیکھیں نا لوگ ہمیں کس نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ آج دنیا میں کوئی مسلمان ملک ایسا ہے جو ایک قابل تمثیل ہو کہ دنیا کہے جی ہم نے ایسا بننا ہے؟ ہم سارے کہتے ہیں ہم نے جمہوریت قائم کرنی ہے، ہم نے یورپ جیسا بننا ہے، ہم نے امریکہ جیسا بننا ہے، ہم نے اسکینڈینیویا جیسا بننا ہے۔ دنیا میں کوئی ملک یہ بھی کہتا ہے کہ ہم نے فلاں مسلمان ملک جیسا بننا ہے کوئی مسلمان ملک؟ تو کیوں ہے ایسا؟ یہ ہم بھول جاتے ہیں، اور ہمارا خیال یہ ہے کہ نعرے مارنے سے، دیگر قوموں کو گالیاں دینے سے، دیگر مذاہب کی باتیں ان کے لیے لعنت ملامت کرنے سے ہم سرخرو ہو جائیں گے۔ تاریخ میں سرخروئی اس طرح نہیں ہوتی۔ دنیا میں جن قوموں نے علم حاصل کیا، جب اپنی میراث پہ قائم رہے، جن کے ہاتھوں میں علم کی تلواریں تھیں، وہ دنیا کو فتح کرتے رہے۔ جب ہمارے ہاتھوں میں تھی ہم نے فتح کی، جب دیگر اقوام کے ہاتھوں میں آئی انہوں نے فتح کی۔ اور معزز حضرات، آج جن قوموں کے ہاتھوں میں علم کی تلواریں ہیں، آج وہ فاتح ہیں، آج دنیا پہ وہ حاکم ہیں۔ ہم امریکہ کو گالیاں دیتے رہیں، ہم یورپ کو بددعائیں دیتے رہیں، ہم جاپان کو ملعون کہتے رہیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہم ہندوستان کو جتنی مرضی گالیاں دیتے رہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس کے لیے آپ سارے جہان کے بیٹھ کے آپ دعائیں مانگیں کہ ہندوستان تباہ ہو جائے، نہیں۔ اور دنیا میں تباہی کی دعائیں نہیں مانگنی چاہیے، دنیا میں بربادی کی دعائیں نہیں مانگنی چاہیے۔ دشمنوں کے لیے، کافروں کے لیے بھی بربادی کی دعا نہ مانگے۔ رحمت اللہ العالمین نے تو کہا تھا کہ اللہ ان کو ہدایت دے، ہم ان کے لیے ہدایت کی دعائیں مانگے، لیکن
معزز حضرات، ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ آج ہم وہ رستہ بھولے بیٹھے ہیں۔ ٹیپو سلطان نے جس سلطنت کو بچانے کی کوشش کی تھی اور جس طرح ریزسٹنس کی تھی، انگریز یہاں سے 7-8 ہزار کلومیٹر دور بیٹھا تھا۔ کس بنیاد پہ یہاں آیا؟ یہاں آ کے فاتح ہوا۔ اس کے پاس علم تھا، اس کے پاس سائنس تھی، اس کے پاس ہتھیار تھا، اس سے پہلے ہمارے اسلاف کے پاس تھا۔ ہم دنیا میں حاکم تھے۔ آج یورپ کے پاس، آج امریکہ کے پاس، آج جاپان کے پاس، آج جرمنی کے پاس، ان کے پاس علم ہے۔ آج ہم جو کچھ لیے بیٹھے ہیں، آج ہم ہتھیار بنا رہے ہیں، آج ایٹم بم بنا رہے ہیں، ہم گاڑی بنا رہے ہیں، آج کوئی چیز ہم بنا رہے ہیں، ہے کوئی یہاں کھڑا ہو کے کہہ لے کہ یہ میرا بنایا ہوا علم ہے، یہ سائنس میں نے ایجاد کی جس کی بنیاد کے اوپر یہ مائکرو فون ہی بنا ہو؟ تو وہ کامیں جنہوں نے دنیا میں محنت کی ہے، ہمت کی ہے، علم فضل حاصل کیا ہے، اللہ سے پھر اپنی محنت کرنے کے بعد، علم حاصل کرنے کے بعد پھر دعائیں مانگی ہیں، تب جا کے دنیا میں عروج آیا ہے۔ آج ہمیں کسی کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک وقت تھا جب ٹیپو سلطان کے لیے تو شاید میر جعفر اور میر صادق وہ پیدا ہوئے تھے، آج ہمیں تو شاید اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہم ویسی ریاستیں نہیں ہیں، وہ ایک اور طرح کی ریاستوں کا دور تھا، آج قومی اور جمہوری ریاستیں ہیں۔ یہاں پہ ہم کیا ہیں؟ وہاں پہ ایک حاکم ہوتا تھا، اس کی ایک پوری سٹرکچر ہوتا تھا اس کا حاکمیت کا، اور اس کے ساتھ وہ پوری ریاست کو چلاتا تھا۔ سارے لوگ اس سے بھی مستفید نہیں ہوتے تھے۔ لیکن آج تو دنیا مختلف ہو گئی، آج تو ہم نے اپنے حاکم چننے ہوتے ہیں۔ کل تو ٹیپو سلطان، ایک سلطان کا بیٹا ٹیپو سلطان بنا نا، اپنے طاقت کے زور پہ بنا، فتوحات کے زور پہ بنا، تلوار کے زور پہ بنا، طاقت کے زور پہ بنا۔ آج ہمارے پاس کیا ہے؟ آج کی دنیا بدل گئی ہے۔ آج دنیا میں ہم طاقت کے زور پہ نہیں جیت سکتے۔ آج کوئی باہر سے آ کے فتح کر کے ایک نئی ریاست تشکیل نہیں دے سکتا۔ آج یہاں اپنا حق حاکمیت قائم نہیں کر سکتا۔ اب دنیا میں ان قوموں نے اپنے خود فیصلے کرنے ہیں، خود اپنے اصول طے کرنے ہیں۔ آج اپنے لیے دنیا میں اس وقت جو نظام قائم ہے، کل سلطانی کا نظام تھا، آج جمہور کا نظام ہے۔ سلطانی کے نظام میں انہوں نے اپنی ذمہ داریاں نبھائی تھیں، اور اپنی ذمہ داریاں نبھاتے شہید ہوئے تھے، اس لیے آج یاد کرتے ہیں۔ آج غور کریں، ہم باتیں جمہوریت کی کرتے ہیں، کام جمہوریت کے خلاف کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم نے ملک کو جمہوریت کے تحت چلانا ہے، اس لیے کہ یورپ جمہوریت کے تحت بڑا اعلیٰ ملک بن گیا ہے، اعلیٰ جہان بن گیا ہے۔ امریکہ جمہوریت کے ذریعے بڑا دنیا کا کمال کا ملک بن گیا، ہم نے ویسا بننا ہے۔ جاپان ہے، جرمنی ہے، مثالیں دیتے ہیں۔ اور ہم کہتے ہیں کہ جی جمہوریت ہمارے ملک میں آ گئی، الیکشن ہو گئے، بس کام ختم، سپریم کورٹ بن گئی، پارلیمنٹ بن گئی، الیکشن ہو گئے، اب نظام چل پڑا، اب جہاز اب جمہوریت ثمرات دے گی۔ اور فوری طور پہ ان ثمرات کا فائدہ لینا چاہتے ہیں کہ جی ہمارے ملک میں کیوں امریکہ جیسا ماحول نہیں بن رہا، ہمارے ملک میں کیوں جاپان جیسا ماحول نہیں بن رہا، ہمارے ملک میں کیوں جرمنی جیسا ماحول نہیں بن رہا۔ اس لیے نہیں بن رہا کہ ہم اپنے نظام کو خود چلا نہیں رہے۔ وہ بھائی جمہوریت کے اندر جن قوموں میں آج جمہوریت ہے، جو آج کے عہد کے ہتھیار، آج کے عہد کی تلواریں اٹھائے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے نئے نظام کے اندر انسانیت کو تشکیل دیا ہے۔ وہ ذاتوں میں، قوموں میں، قبیلوں میں، نفرتوں میں ختم کر چکے ہیں ان کو۔ وہ نئی شناختیں پیدا کر چکے ہیں۔ انہوں نے قوموں کو، انہوں نے قبیلوں کو، انہوں نے برادریوں کو، انہوں نے مسلکوں کو ختم کر دیا ہے۔ وہ اس سے اوپر اٹھے۔ آج اس لیے وہ دنیا میں فتح مند ہے، آج اس لیے وہ دنیا میں کہ انہوں نے وہ سبق جو ہمیں 1450 سال قبل بتا دیا گیا تھا۔ آج مدینے کی ریاست کی باتیں کی جاتی ہیں نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین دیا، ہمیں دنیا میں ہدایت دی، اللہ کا پیغام دیا۔ مدینے کی ریاست اس دن بننی شروع ہوئی تھی جس دن مکہ فتح ہوا تھا۔ وہ کہتے ہیں پنجاب کا فاتح سارا پنجاب فتح کر لے، پنجاب کا فاتح تب بنتا ہے جب لاہور فتح کرتا۔ سارے بر صغیر کے گرد حاکمیت قائم کر لو، دلی تمہارے پاس نہیں تو فاتح بر صغیر نہیں بن سکتے۔ فاتح ہندوستان وہی ہوتا تھا جو دلی پہ اپنا جھنڈا لگاتا تھا۔ عرب کا فاتح وہی تھا جس نے مکہ فتح کرنا تھا۔ جس دن فتح مکہ ہوا اس دن مسلمانوں کی ریاست کی بنیاد پڑی۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا مسلمانوں کو۔ وہ تھی مسلمان ریاست کی بنیاد جس کو آج یورپ نے اپنایا ہوا ہے۔ انہوں نے اپنے عمل سے سیکھ لیا، ہمارے بزرگوں سے سیکھ لیا۔ ہمارے پاس وہ لیسنز موجود ہیں، سبق موجود ہے، ورد کیے جاتے ہیں، تلاوتیں کیے جاتے ہیں، سر دھنتے رہتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ یہاں بیٹھے بھی ہم کہیں گے سبحان اللہ، بڑا کمال کی باتیں کی، محفلیں ہوتی ہیں، دل نہیں بدلتے، زبانوں پہ سب کچھ ہے
نوٹ پھینک رہے ہوتے ہیں، عمل نہیں کر رہے ہوتے، مصنوعیت پہ بیٹھے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہاں ہم دنیا میں سرخرو ہو جائیں گے، وقت آئے گا اللہ ہمیں اس عذاب سے نکالے گا۔ اللہ نے مسلمانوں کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں کیا میرے بھائیوں، اللہ نے انسانوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے، دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت میں مسلمانوں کے لیے جو سبق ہے اس کے اوپر چلیں گے تو مسلمان آخرت میں سرخرو ہوں گے۔ دنیا کے اصولوں میں جو قوم کسی مذہب سے ماننے والی ہو، جو ان اصولوں پہ چلے گی وہ فتح مند ہوگی۔ کیا کہا تھا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ نے فرمایا تھا، چارٹر دیا تھا نا مسلمانوں کو کہ نفرتیں ختم کرو، قتل و غارت ختم کرو، دشمنیاں ختم کرو، سودی نظام کو ختم کرو۔ وہ حجت الوداع 14-15 پوائنٹس ہیں صرف، وہ پورا چارٹر ہے اسلامی ریاست کا، اور اس میں ایک بہت بڑی بنیاد ہے جو آج کی جمہوریت کی بنیاد ہے، جو آج کی جمہوریت کی اساس ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ آج کے بعد، اس سے پہلے نہیں کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جو فتح مکہ سے پہلے کی زندگی ہے اس میں یہ لفظ نہیں کہا آپ نے، اس دن کہا کہ آج کے بعد کالے کو گورے اور عربی کو آدمی پہ کوئی فوقیت نہیں ہے ماں سوائے اس کے تقوی کی۔ یہ تھا ہمارا، یہ تھی جمہوریت، یہ تھا اصول، یہ تھی اساس۔ آج یورپ نے اپنے تجربے سے ہمارے اسلاف کے اصولوں سے سیکھ لیا۔ وہ بڑے بدترین معاشرے تھے، وہاں بھی قبیلے تھے، وہاں بھی مسلک تھے، وہاں بھی مذہب جو مسلک کی لڑائیاں تھیں، وہاں بھی برادریاں تھیں، وہ سب بھلا بیٹھے۔ اب وہاں پہ نہ کوئی ملک ہے، نہ کوئی چودھری ہے، نہ کوئی کمی ہے، نہ کوئی ارائی ہے، نہ کوئی جاٹ ہے، نہ کوئی ان کی برادریاں نہیں ہیں۔ وہ قبیلے ختم کر بیٹھے، انہوں نے اصول اپنا لیے، انہوں نے جدید معاشرے کے اور جو ہمارے اسلاف نے ہمیں دیے تھے۔ یار بتاؤ تو صحیح نا، اللہ کے نبی کا تو حکم ہے نا کہ کالے کو گورے اور عربی کو آدمی پہ کوئی فوقیت نہیں ہے۔ آپ میں سے کوئی بیٹھا ہوا شخص جو کہہ سکے کہ میں اس اصول کو مانتا ہوں؟ ہے کوئی اس پورے پنڈال میں؟ ذرا غور کیجئے، اگر ہم اس اصول کو، اس بنیاد کو نہیں مانتے، ہم انسانوں کو برابر نہیں سمجھتے، ہم نسلی طور پہ تعصب کا شکار ہیں، ہم لوگوں کو کمی اور چودھری میں تقسیم کرتے ہیں، ہم سردار اور رعایا میں تقسیم کرتے ہیں، ہم کہے کہ مسلمان ہیں، کیسی عظمت ملے گی؟ کیسے ہمیں اسلاف ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کے وارث ہیں؟ ہم وہ اصول چھوڑ بیٹھے ہیں، اس لیے دنیا میں ذلت کا نشان بنے۔ اور جب تک ہم اپنے اصول تبدیل کر کے ان اصولوں پہ نہیں آتے جو ہمارے ہی تھے، آج دنیا نے اپنا کے پریکٹس کر دی ہے، ہمارے پاس تو اس کا عملی تجربہ موجود ہے۔ آئیے عہد کریں کہ ہم نے اس جدید جمہوری نظام کے اندر آج ہم نے ان نفرتوں کو ختم کرنا ہے، اس خونی تعصب کو ختم کرنا ہے، اس ذات پات کے نظام کو ختم کرنا ہے۔ آپ ہندوؤں کو گالیاں دیتے ہو، انہی کا ذات پات کا نظام لے کے بیٹھے ہو، کیا گالیاں دیتے ہو؟ کیوں گالیاں دیتے ہو؟ آپ میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ اپنے اندر جھانکیے، اپنے نظام کو بدلنے کی کوشش کیجئے۔ کس جمہوری نظام میں ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم ووٹ ڈال دیتے ہیں، الیکشن آ گئے ووٹ ڈالیں گے، یہ نہیں دیکھیں گے، بندہ دیکھیں گے کہ میری برادری ہے کہ نہیں، اس نے مجھے تھانے سے چھڑایا کہ نہیں، اس نے میری گلی بنائی ہے کہ نہیں، میرے پتر کو نوکری دی ہے کہ نہیں، میری مرضی کی ٹرانسفر کرائی ہے کہ نہیں، مجھے کیا فائدہ دیا ہے۔ ہم ان بنیادوں پہ ووٹ ڈالتے ہیں۔ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ اس کا کریکٹر کیا ہے، ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ اس کی تعلیم کیا ہے، ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ جس شخص کو ووٹ دے کے آگے ممبر بنانے لگے ہیں، وہ یونین کونسل ہے یا قومی اسمبلی ہے، اس کی اہلیت اور قابلیت ہے، اس قابل ہے، اور اگر ماضی میں رہا ہے تو کیا اس شخص نے کچھ اچھا پرفارم کیا، اس کا کیا کردار ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ یہ شخص 2 نمبر ہے، ہم جانتے ہیں یہ کرپٹ ہے، ہم جانتے ہیں یہ سارے جان کی خرابیاں اس میں، اس کے باپ بیٹے آگے پیچھے لگتے، یہ کیا کرتا ہے، اس کے ذرائع آمدن کیا ہے، اس کے باوجود ہم اس کو ووٹ دیتے اور پھر کہتے ہیں اسمبلیوں میں جا کے، وہاں جانے کے بعد ہم پھر دعائیں کرتے ہیں، ختم کل میں بھی دعا کرتے ہیں، عید پہ بھی دعا کرتے ہیں، جمعے پہ بھی دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے دے۔ کیسے ہدایت مل جائے گی؟ ہدایت کی بنیاد تو رکھو، ہدایت کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے خود دی ہوئی ہے، اپنے فیصلے درست کرو، بہتر چناؤ کرو۔ مسلمانوں نے آپس میں شرائعت سے مشورے کر کے فیصلے کرنے ہیں، جن سے مشورے کرنے کے لیے نمائندہ بنانا ہے ان کی اہلیت تو دیکھ کے بناؤ، کردار تو دیکھ کے بناؤ۔ 2 نمبر اور چوروں اور ڈاکوؤں کو بنا کے کہتے ہو کہ یہ جا کے اسمبلی میں اچانک ان کے دماغ میں کچھ چپ لگی ہے، وہ تبدیل ہو جائے، اب یہ ٹھیک ہو جائیں گے، یہ اعلیٰ انسان بن جائیں گے۔ ایسے نہیں ہونا۔ دنیا میں قومیں ذلت کا شکار بھی ہوئی ہیں، اور اگر ہم غور کریں تو پچھلے 50 60 70 سال میں ہم مالی طور پہ بڑے مستحکم ہوئے ہیں، ہمارے مالی حالات بدلے ہیں۔ یہاں میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم آج سے 50 سال پہلے کچے گھروں میں رہتے تھے، ہماری گلیاں کچی تھیں، ہمارے جانور اور انسان اکٹھے رہتے تھے، ہم
رج کے روٹی نہیں کھا سکتے تھے، ہر بندے کے پاس 10 جوڑے کپڑے نہیں تھے، یہ موٹریں، یہ گاڑیاں، یہ بجلی، یہ سارے نظام نہیں تھے، یہ ہمارے خوابوں میں بھی نہیں تھے، لیکن ہم بااصول تھے۔ اس وقت ہمارے لوگ اصول کے مطابق بات کرتے تھے، سچی باتیں کرتے تھے۔ جن لوگوں کو ہم اپنا بڑا کہتے تھے ان میں بڑا پن ہوتا تھا، وہ پنچایت کرتے تھے تو پنچایت میں بھی کہتے تھے غلط بات نہیں کروں گا۔ آج کیا ہے؟ آج تو سلیم حیدر ہو یا اشر حیات ہو یا جو بھی آپ کا نمائندہ ہو، اگر وہ کہے کہ یار آپ کے بیٹے نے غلطی کی ہے، میں اس کے ساتھ نہیں چل سکتا، اس نے کسی کا قتل کیا ہے، چوری کیا، ڈاکہ مارا ہے، اس کا حق کھایا ہے، میں آپ کو تھانے میں جا کے سپورٹ نہیں کرتا، اگلی دفعہ کہتا ہے جہاں جا کے تجھے ووٹ نہیں دوں گا، اسے دوں گا جو میرے بیٹے کو جا کے تھانے سے چھڑا کے لائے گا۔ اپنے مفادات کے ساتھ چلو گے نا۔ ایسی صورتحال میں صرف دعاؤں سے یہ نہیں۔ شیر میسور کا کمال یہ تھا، وہ عمل والا تھا، وہ اپنی فوج کے درمیان کھڑا لڑ رہا تھا۔ یہ دیکھیں نا تصویر ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ پیچھے بیٹھے وہ لڑائی لڑ رہا تھا، وہ آگے تھا، اور اسی لڑائی لڑتا ہوا وہ شہید ہوا۔ وہ اصول کی بنیاد پہ تھا، اس نے اپنے آپ کو ثابت کیا، جو وہ کہتا تھا کر کے دکھاتا تھا۔ ہم جو باتیں کرتے ہیں، سیاستدان ہوں، علماء ہوں، جرنیل ہوں، جج ہوں، سارے ہم جو باتیں کرتے ہیں، میں جو آپ کو لیکچر دینے کی کوشش کر رہا ہوں، جب میں اپنے آپ پہ لاگو کرنے کی کوشش کروں گا پھر میرا پتہ چلے گا میں کہاں کھڑا ہوں۔ آئیے عہد کیجئے، کوشش کیجئے کہ دعاؤں سے پہلے ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش بھی کریں۔ یار اگر اللہ کا حکم نہیں مان سکتے ہو، لوگ کہتے ہیں نا بندے اللہ سے ڈرتے ہیں، بھئی آپ لوگوں کو کوئی اللہ سے ڈرنے والا بندہ ملے تو مجھے بتا دینا۔ میں آپ کے مجمع میں کھڑا ہو کے اس چینلوں کے سامنے کہہ رہا ہوں، مجھے اللہ سے ڈرتا ہوا بندہ نہیں ملا آج تک، میں ڈھونڈ رہا ہوں، اللہ سے ڈرنے والا انسان مجھے نہیں ملا۔ ہاں، اللہ کی مخلوق سے ڈرتے ہوئے سارے ہیں، اس لیے کہ اللہ تو علیم و خبیر ہے، ہر چیز جانتا ہے، وہ تو میرے وہم و وسوسوں کو بھی جانتا ہے۔ جو کام میں چوک میں کھڑا ہو کے نہیں کرتا، وہ میں تنہائی میں بیٹھ کے 2-4 دوستوں میں بیٹھ کے گناہ کر لیتا ہوں، جرم کر لیتا ہوں، لالچ کر لیتا ہوں، مذہب کے خلاف کام کر لیتا ہوں، اخلاقیات تباہ کر لیتا ہوں۔ وہی کام جو وہاں بیٹھ کے کرتا ہوں اندر، اللہ تو جانتا ہے، چوک میں کھڑا ہو کے نہیں کرتا۔ کیوں؟ وہاں اللہ کی مخلوق دیکھ رہی ہے، اور مجھے پتا ہے کہ اللہ کی مخلوق نے دیکھا تو مجھے برا کہیں گے، اللہ کی مخلوق نے دیکھا تو پولیس پکڑ لے گی، لوگ میرا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ اس خوف کی بنیاد پہ آپ نے میرا کردار درست رکھا ہو، یہ معاشرہ ہے۔ یورپ والوں نے کمال یہ کر رکھا ہے کہ وہ اپنے سیاسی اصولوں میں بھی، وہ اپنے انتظامی اصولوں میں بھی اسی رویے کے حامل ہیں کہ جو بندہ ان کی نمائندگی کر رہا ہے، جو ان کا سرکاری ملازم ہے، جو ان کا جج جرنیل ہے، جو ان کا سیاستدان ہے، وہ جب اصول سے ہٹتا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نو، تمہیں یہ حق ہم نے نہیں دیا، چلو نکلو یہاں سے۔ جس دن تک ہم یہ نہیں کرتے، نہ ہمارے حالات درست ہو سکتے ہیں، نہ ہمارا مستقبل بہتر ہو سکتا ہے۔ آئیے عہد کریں کہ ہم بھی ان اصولوں پہ چلنے کی کوشش کریں گے جن پہ آج دنیا کی اقوام، کامیاب اقوام جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہیں۔ اور پھر یہ بات یاد رکھیے، اللہ مجھے معاف کرے اگر میری کوئی غلطی ہو، میری اصلاح فرما دیجئے، کہ دنیا میں قوموں کے لیے صرف مسلمان قوموں سے وعدہ نہیں ہے۔ اللہ نے دنیا میں کامیابی کے جو قانون دیے ہیں وہ اقوام عالم کے لیے ہیں، وہ ہمیں مسلمانوں کے لیے نہیں ہیں۔ اور ہم آپس میں، ہم علاقوں میں، ہم برادریوں میں، قبیلوں میں، سارے عالم اسلام ایک ہے، سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ وہ بھائی اپنے بھائی کے تو بھائی بنتے نہیں ہو، دوسری برادری کو تو مانتے نہیں ہو، خونی طور پہ تعصب کا شکار ہو، ایک بندے کو کہتے ہو یہ موچی ہے، یہ نائی ہے، میں سردار ہوں، آپس میں تقسیم ہو، اس کو برابر کا انسان سمجھتے نہیں ہو، ساری دنیا کے مسلمانوں کو بھائی بنانے چلے ہو۔ تو بھائی آئیے کوشش کریں کہ ہم ان اصولوں پہ کھڑے ہو جائیں تاکہ اللہ ہمیں سرخروئی کا راستہ نکال سکے، اس راستے پہ چلیں، محنت کریں، ہمت کریں، اور پھر اللہ سے دعا مانگے تو پھر ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ اللہ ہم سب کو شیر میسور کی طرح جو کہتے ہیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ میں آخر میں معافی چاہتا ہوں اگر کسی کا دل دکھا ہو، میری کوئی بات غلط میرے منہ سے نکل گئی ہو، یہ میرے خیالات تھے، میری کمزوری بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ علامہ نے کہا تھا نا کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان۔